أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. اللہ تعالیٰ الہ العالمین کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریفات، تحیات و طیبات، کبریائی، عظمت و جلال اور وحدانیت کے بعد امام الانبیاء، سید ولد آدم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت ولا تعداد صلاۃ و سلام کے بعد، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے محترم فاضل بھائی فضیلۃ الشیخ حافظ یونس اثری حفظہ اللہ ورعاہ کی دعوت پر اور مسجد ہادہ کی انتظامیہ کی دعوت پر یہ مبارک محفل منعقد کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سناؤں۔ وہ خوشخبری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ان الفاظ میں سنائی ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اور وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں تعلیم و تعلم کا، سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں 4 عظیم خوشخبریاں سنائیں۔ فرمایا غشیتہم الرحمہ، یہ اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، حفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ فرشتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور پھر اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور پھر انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ،
تیسری خوشخبری یا فضیلت انہیں حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر خاص سکینت کا نزول فرماتا ہے۔ سکینت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہی سے تعبیر ہے، یعنی ایک تو خاص اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، تیسرا ان پر اپنی سکینت کا نزول فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سکینت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے تعبیر ہے، لیکن واللہ اعلم جو میں نے پڑھا ہے، اگر اس کا ایک انفرادی پہلو ذکر کیا جائے سکینت کا، تو اسے آسان سے الفاظ میں آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم اور عظیم نعمت ہے وہ ہے سکون۔ کتنی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن انہیں سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ سکون اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور منعم جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، نعمت انعام فرمانے والا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو کسی نعمت سے محروم فرمانا چاہے تو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے کچھ اللہ روکنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اسے وہ چیز نہیں دے سکتی۔ لہذا آپ یہ دیکھیں گے اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لوگ اس کے لیے بڑے اسباب اختیار کرتے ہیں، مختلف قسم کی میڈیسن لیتے ہیں کہ کسی طرح ان کو سکون مل جائے، ان کو ان کی زندگی کے اندر سکون کے لمحات میسر ہو جائیں۔ تو سکینت جو ہے اس سکون سے تعبیر ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور جس کا انسان محتاج ہوتا ہے، اور وہ سکون خریدا نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ یہ سکون اللہ کی نعمت ہے اور اللہ اسے انعام فرماتا ہے۔ انسان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، خاص طور پہ دور حاضر کے اندر کاروباری معاملات، فائنینشل معاملات، جو پوری دنیا کے اندر ایک کولیپس آیا ہے فائنینشلی طور پر، خاص طور پر معاشی تنزل، پوری دنیا اس کے اندر مبتلا ہے، اور بالخصوص ہمارے یہ ایام، یہ وقت کہ جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، انسان کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، اور ایسے میں اس کو سب سے زیادہ ضرورت سکون کی نیند، سکون کی زندگی، سکون کے لمحات۔ تو سکون کے حصول کے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ان مجالس کا اہتمام کرنا، ان مجالس کے لیے وقت نکالنا، ان کو اہمیت دینا، ان میں شریک ہونا، ان میں بیٹھنا، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ لہذا اللہ ایسی مجالس پر اپنے سکون کا یا سکینت کا نزول فرماتا ہے کہ جس کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے ایسا کہا۔ انسان اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور چوتھی فضیلت انہیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو مخلوق اس کے پاس ہے، جو مخلوق اس کے پاس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ میری اس مجلس میں، جس مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اس میں فلاں بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے، اور اس میں فلاں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بھی اور آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اپنے قلب و اذہان کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منور کریں گے،
تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو، ہمارے نظریے فکر کی اصلاح ہو اور ہمارے عمل کی اصلاح ہو، اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا ذکر کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، یہ عمر گزر جانی ہے، آنکھیں بند ہو جانی ہے، کسی نہ کسی طرح یہ دنیا کی زندگی ختم ہونی، کل من علیہا فان۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کو فنا نے لاحق ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جو جنت ہے، دنیا کے بعد کی جو دائمی زندگی ہے، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا آپ کے لیے بھی، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا میں بھی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، یا میری اور آپ کی کیا اوقات ہوگی؟ لہذا یہ رحمت کے حصول کے جو اسباب ہیں انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان پر ایک خاص احسان کا ذکر فرمایا، اور بطور احسان کے اس کا ذکر فرمایا۔ ہم اپنی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس اللہ کی رحمت کا مظہر اور اللہ کے احسان کا مظہر ہے، لیکن جس نعمت کو اللہ نے خود بطور احسان کے اہل ایمان کے لیے ذکر کیا وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین کا اہل ایمان پر یہ احسان ہے کہ اہل ایمان پر اللہ نے احسان فرماتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں فرمائی۔ امت محمدیہ، ہمارا انتساب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جس کا انتساب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس بات کو سمجھ لیں صرف نسبت اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کو پیارے پیغمبر کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ مقدس بن جاتا ہے، وہ مبارک بن جاتا ہے، اسے بڑا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کتاب کو اللہ کے پیغمبر پر نازل کیا گیا، اس کتاب کو نازل شدہ تمام صحائف اور تمام کتب میں سب سے افضل قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایک صفت ہے مہیمن علیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سابقہ جتنی بھی کتاب ہیں یا کتب ہیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، صحائف ہیں، ان میں قرآن مجید کو یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ قرآن مجید ان تمام پر مہیمن ہے۔ مہیمن کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان تمام پر فوقیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے سابقہ تمام کتب کو اور شریعتوں کو منسوخ کر دی۔ اب تمہارے پاس قرآن آ گیا، لہذا اب قرآن مجید ہی ہے جو کچھ ہے۔ لہذا اگر ہم دعوے کے ساتھ اگر یہ بات کریں کہ اس کرۂ ارض پر اگر آج کوئی ایسا کلام ہے جسے اللہ کا کلام قرار دیا جا سکے تو وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ لہذا قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس انتساب کے ساتھ قرآن مجید کو سابقہ تمام کتب اور صحائف پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہو۔ جس مہینے کے اندر قرآن مجید کے نزول کا انتخاب ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان تو سال بھر نازل ہوتا رہا، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ قرآن مجید کتنے عرصے تک نازل ہوتا رہا؟ جی کم و بیش 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے۔ پیارے حبیب کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی 63 سال۔ ان 63 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عمر کے کس حصے میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 23 سال۔ یہ 23 سال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ایام ہیں۔ آپ کی بعثت کی زندگی 23 سال، اور ان 23 سالوں تک ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ لیکن قرآن مجید کا نزول کا ذکر اللہ نے رمضان کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ قرآن مجید کا نزول کا اہتمام بھی اللہ نے ایک الگ انداز سے کیا، اسے ڈائریکٹ نازل نہیں کیا گیا۔ سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں یک مشت ایک ہی بار نبی کو دے دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات، سیدنا عیسیٰ کو انجیل، داؤد کو علیہ السلام کو زبور، اور ابراہیم علیہ السلام کو صحائف یک مشت دے دیے گئے۔ لیکن جب قرآن مجید کو نازل کیا جانے لگا تو اس کے لیے ایک الگ اہتمام کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ ہاں قرآن مجید سورۃ البروج میں ہے فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ لوح محفوظ میں اللہ نے نازل فرمایا، یہ اس کا پہلا نزول تھا۔ پھر دوسرے موقع پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت المعمور پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ عین کعبہ کے اوپر جو دنیا کا آسمان ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کعبہ ہے اور اس کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح عین آسمان دنیا پر بیت المعمور ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اتنی تعداد میں فرشتے جو ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں کہ وہ طواف وہ رکتا نہیں ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کو سجدے کی، طواف کی کیفیت میں۔ بہرحال دوسرے موقع پر قرآن مجید جو ہے وہ بیت المعمور پر نازل کیا گیا۔ یہ جو دوسرا نزول ہے قرآن مجید کے اندر، یہ وہ نزول ہے جس کا ذکر آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس نزول کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ یہ وہ نزول ہے جو لیلۃ القدر میں ہوا تھا، لیلۃ القدر میں۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق 25ویں شب اللہ رب العالمین نے اس کا انتخاب کیا، اور لوح محفوظ سے یک مشت مکمل قرآن مجید بیت المعمور پر اتارا گیا، بیت المعمور پر اتارا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو بڑی مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ مبارک رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو کئی راتوں میں نازل ہوتا رہا ہے کہ نہیں؟ پھر لیلۃ القدر کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید تو ہر مہینے نازل ہوتا رہا، پھر رمضان کے مہینے کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو دوسرا نزول ہے قرآن مجید کا، یہ رمضان کے مہینے میں ہو، اس کے لیے اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا۔ گویا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جانا تھا تو پہلے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو بیت المعمور پر اتارا گیا، اور اس کے لیے رمضان کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ اور اس نزول کی وجہ سے رمضان کو تمام مہینوں کے اندر سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہوئی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، رمضان کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا، اور وہ رات جس رات کا انتخاب کیا گیا قرآن مجید کے نزول کے لیے، اس رات کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ حتیٰ کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا جو ہر سال آئے گی، اور ہر سال آنے والی یہ ایک رات
جو بدل بدل کر آتی ہے، اس کا مقابلہ 1000 مہینے بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا، اور قرآن مجید اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے قرآن مجید کو بھی، مہینوں کے اندر رمضان کو بھی، راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو بھی ایک الگ امتیاز حاصل ہو۔ اور جس امت کا انتخاب کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم امت محمدیہ ہو، تمہارا انتساب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ امام الانبیاء سید ولد آدم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیں، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھانے کے لیے کئی مختلف انداز اور اسلوب اختیار کیے گئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم کی بعثت کو بطور احسان کے ذکر کیا۔ ایک دوسرا انداز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کا مطالبہ جو ہے تأکید در تأکید کے ساتھ کس سے کیا گیا؟ صرف امت محمدیہ سے؟ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد ہر انسان اور جن سے نہیں۔ اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء و رسول، ان سب سے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک پختہ عہد اور وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ دیکھو تمہارے پاس کتاب اور حکمت آتی رہے گی، لیکن پھر ایک وقت آئے گا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے، تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کسی نبی کی موجودگی میں آئے؟ جی، رسول تو کسی نبی اور رسول کی موجودگی میں نہیں آئے نا، لیکن ہر نبی اور رسول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروایا گیا۔ اللہ اکبر! کہ دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر یا شرح کے اندر کہ دیکھو اگر تم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے اور تمہاری موجودگی میں اگر محمد الرسول اللہ آ جائیں تو پھر نبوت و رسالت تمہاری نہیں ہوگی، وہ نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ یہ معنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وعدہ لیے جانے کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ تمہاری موجودگی میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، اور صرف ایمان لے کر نہیں آنا بلکہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب کے سب مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ نہ صرف تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے بلکہ ان کی حمایت، نصرت اور مدد بھی کرو گے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ ہر نبی سے آپ پر ایمان لانے کا، آپ کی حمایت اور نصرت اور مدد کا وعدہ لیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا قال اقررتم، انبیاء سے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے اس وعدے پر تم وعدہ کرتے ہو؟ قالوا بلا، تمام انبیاء نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ہم حمایت اور نصرت بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا۔
اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لی۔ اگرچہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا عیسیٰ کو پھانسی دے دی، اور نصارہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، قربان کر دیا نصارہ کے گناہوں کو دھونے کے لیے۔ نصارہ کے گناہوں کے بدلے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو قربان کر دیا۔ لیکن اہل اسلام کا، اہل ایمان کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا، کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ کو زندہ اپنے پاس اٹھایا، اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم اس عالم سے واقف نہیں، اور اللہ کی حکمت کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اس کو مخفی رکھا۔ لیکن ایک وقت آئے گا، احادیث کو جمع کیا جائے تو احادیث یہ کہتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ہاں، امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے ملک شام کے کیپٹل دمشق کی جامع مسجد کے جو منارہ ہے اس پر اتریں گے۔ نماز کا وقت ہوگا کہ امام مہدی، اہل السنہ کے مہدی، جن کا نام اللہ کے پیغمبر کے نام پر اور جن کے والد کا نام اللہ کے پیغمبر کے والد کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ، اور وہ آپ کی نسل سے ہوں گے، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اور پھر لوگ انہیں خلیفہ تسلیم کریں گے، لوگ انہیں اپنا خلیفہ مانیں گے۔ نماز کا عین وقت ہوگا کہ ابھی نماز کے لیے محمد بن عبداللہ امام مہدی آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، کیونکہ ان سب کا تذکرہ احادیث میں ہے، سب انہیں پہچان لیں گے، اور پھر امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے، امام مہدی انہیں نماز کے لیے آگے کریں گے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے منع کر دیں گے۔ اندازہ کیجئے گا، تھوڑی دیر رک کر جو مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ کی نسبت کو دیا ہے، صرف نسبت کو، اس مقام کو سمجھیے گا۔ وہ کہیں گے یہ میرا حق نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ معنی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور کس کے لیے آئیں گے؟ اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے آئیں گے، دجال سے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ لہذا وہ محمد بن عبداللہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہی اس بات کی یعنی دلائل میں سے ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ بن مریم امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اسی لیے وہ اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور پھر زمین پر اللہ کے اس دین کو نافذ کریں گے، اللہ کے اس دین کو نافذ کریں گے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہمارا انتساب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس شخصیت کے ساتھ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ جس کا انتساب ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو دیگر تمام کے مقام سے ایک انفرادی حیثیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا خاندان اس پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس خاندان ہے، جنہیں ہم اہل بیت اطہار سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو جب نسبت کا یہ مقام ہے تو میرا اپنے آپ سے اور آپ سب سے ایک سوال ہے، اور یہ میرے آنے کا مقصد بھی ہے، اور یہ آج کا موضوع بھی ہے کہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ مجھے بتائیں اللہ کے بندو، اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے امت محمدیہ پر۔ یہ امت محمدیہ ہے
اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے کئی فرامین میں جانے سے پہلے امت کو بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تم ان امور کے اندر مبتلا نہ ہو جانا جن امور کے اندر تم سے پہلے والے مبتلا ہو گئے، نتیجے میں وہ بھی برباد ہو گئے، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ ایک باب باندھتے ہیں، ایک چیپٹر خاص کرتے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امت محمدیہ کے افراد کا سابقہ انبیاء کی قوموں کے نقش قدم پر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی تھی کہ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ تمہارا ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، جس طرح انہیں برباد کر گیا اس طرح تم بھی برباد ہو جاؤ۔ لہذا آج آپ دیکھیں، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے پیغمبر پہلے والے کون؟ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اور کون ہوں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا، اسے مغضوب قرار دے دیا، اور دوسرے کو اللہ نے ضالین قرار دے دیا۔ اور امت محمدیہ، میرا اور آپ کا، جب ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں ایک الگ امتیاز حاصل ہوتا ہے، پھر ہمیں کچھ بھی اغیار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں لفظ فخر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، تکبر کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایک اعزاز کے اعتبار سے اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے اندر اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہود و نصارہ برباد ہو گئے، اور جس معاملے میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اسے متواتر حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ متواتر حدیث، یعنی حدیث کا جو سب سے اوتھینٹک ذریعہ ہے، سب سے مستند اور سب سے جسے قابل اعتبار حدیث جسے کہتے ہیں، وہ حدیث متواتر ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اسی متواتر ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو احادیث کا ایک ذخیرہ ایسا ہے جو متواتر احادیث کا ذخیرہ ہے، لہذا یہ حدیث تقریباً اپنے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے محض 5 یا 7 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنے بزرگوں کے، نیک بزرگوں کے چلے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ اللہ اکبر، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ بنیاد ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الا، صحیح مسلم کی روایت، فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، خبردار کہ دیکھو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں محمد تمہیں اس سے منع فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وارضاہا یہ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ان تمام امور کے خدشات نہ ہوتے جو سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ کیا، تو اللہ کے پیغمبر کی قبر کو بھی بڑا ہٹ کر بنایا جاتا، اللہ کے پیغمبر کی قبر کو بھی ظاہر کیا جاتا، ہٹ کر بنایا جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب کی قبر حجرے مبارکہ میں نہیں بنائی جاتی۔ اور آج اس بات کو بھی لے کے آپ اپنے ساتھ جائیے کہ
کہ جس کیفیت کے اندر آج ہم قبر اطہر کو دیکھتے ہیں، ہاں ایک جو بھی کیفیت ہے، اس کیفیت میں قبر اطہر موجود نہیں تھی. نہ اللہ کے پیارے حبیب کی قبر مسجد کے اندر بنائی گئی تھی، اور نہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ارد گرد یا قبر کے اوپر وہ کیا گیا تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، پھر اللہ کے پیارے حبیب کی قبر پر ایسا کیوں؟ تو اس کا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، پیارے حبیب کی قبر مبارک حجرہ عائشہ میں بنی تھی، جس گھر میں ایام کے اندر امی عائشہ بھی رہا کرتی تھی. خود صحیح بخاری اور مسلم آپ اٹھائیے، اللہ کے پیغمبر اعتکاف میں ہیں، اور آپ کا جو حجرہ مبارکہ تھا، آپ کے جو گھر تھے ازواج مطہرات کے حجرے، وہ مسجد کے ساتھ، بالکل ساتھ، مسجد کی دیوار کے ساتھ ملے ہوئے تھے تمام ازواج مطہرات کے حجرے. اور اللہ کے پیغمبر روزانہ ایک زوجہ کے پاس جاتے تھے، آپ کی باریاں مقرر تھیں. تو حجرہ مبارکے جتنے بھی تھے وہ مسجد کے ساتھ تھے، مسجد نبی کے ساتھ تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا جو ہیں وہ اپنے حجرے میں تھیں، اور اعتکاف کے دوران اپنے حجرے کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر پیارے حبیب کے سر کی مالش کیا کرتی تھی، تیل لگایا کرتی تھی سر پر. تو ایک دن امی عائشہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر آج میں ایام میں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. لہذا انہوں نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور پیارے حبیب کے سر کی مالش کی. اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے. وہ مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ جسم اگر اس کیفیت میں ہو تو اس کا ایک یعنی حصہ جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے، پورا مسجد کے اندر آپ نہیں آ سکتے. لیکن میرا یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ گھر تھا اللہ کے پیغمبر کا، وہ مسجد نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ اسی لیے اللہ کے پیغمبر اعتکاف حجرے میں نہیں بلکہ حجرے سے نکل کر مسجد میں فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کے حجرے میں گزرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امی عائشہ کے ساتھ تھی. آپ کی محبت تو تھی لیکن آپ ناانصافی نہیں کر سکتے تھے. لہذا اپنی آخری بیماری کے اندر اللہ کے پیغمبر اپنی روٹین کے مطابق ہر زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی باری پر ان کے گھر جایا کرتے تھے. لیکن اللہ کے پیغمبر بار بار عائشہ کا ذکر کرتے تھے کہ میری عائشہ کی باری کب آئے گی. تو ازواج مطہرات نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اشتیاق کو بانپ لیا کہ آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو سب نے اپنی باریاں جو ہیں وہ ختم کر کر اپنی ساری باریاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے حجرے کے اندر منتقل ہو گئے، اور اسی حجرے کے اندر آپ اس دار فانی سے رخصت فرما کے گئے. اور رخصت کی کیفیت بھی کیا تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس معاملے کے اندر بھی اللہ نے مجھے جو ہے ایک انفرادیت دی ہے کہ پیارے حبیب کا انتقال اس کیفیت میں ہوا کہ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آخری موقع پر اللہ کے پیغمبر اور میرے لعاب کو اللہ رب العالمین نے ملا دیا. اللہ اکبر! محبت کا کیا انداز تھا، کیسے ملا دیا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابوبکر کے صاحبزادے، اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، حجرہ عائشہ میں آتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے. پیارے حبیب مسواک کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ مسواک کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ پہچان لیتی ہیں آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پوچھتی ہیں کہ آپ کو مسواک دوں؟ اللہ کے پیغمبر سر سے اشارہ کرتے ہیں. امی عائشہ وہ مسواک اللہ کے پیغمبر کو دیتی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نقاہت کی وجہ سے اسے چبا نہیں پاتے. تو امی عائشہ اسے جو ہے وہ مسواک کو لیتی ہیں اور اپنے منہ میں رکھتی ہیں، اپنے دانتوں سے اسے چباتی ہیں اور اسے نرم کر کر اللہ کے پیغمبر کو دیتی ہیں، اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک سے مسواک فرماتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میری گود میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آخری وقت اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب کا لعاب مبارک اور میرا لعاب آپس میں
آپس میں ملا دیا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے حبیب کا انتقال جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہوا تھا، اور پھر جب اللہ کے پیغمبر کی تدفین کا مسئلہ آیا کہ پیارے حبیب کی تدفین کہاں کی جائے، صحابہ میں اختلاف ہو گئے کیا کریں، اور پھر اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارضاہ نے ایک حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ نبی جس مقام پر وفات پاتے ہیں اسی مقام پر ان کی تدفین کی جاتی ہے، اسی مقام پر ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں کی جائے گی۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوتی، اور پھر حجرہ عائشہ آج جو آپ مسجد نبی کے اندر دیکھتے ہیں یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے گرد عمارت تھی، نہ ہی اس کے اوپر گنبد تھا۔ صحابہ تو صحابہ تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا، تابعین تو تابعین اتباع تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ شروع کے 300 سال تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور بقیع کے اندر، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی اہل بیت اطہار کی قبریں تھیں وہ اسی طرح سادی بنی ہوئی تھیں جس طرح قبر کو سادہ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا انتساب ہوا، تو اس مسجد کو کیا مقام حاصل ہو گیا؟ اس مسجد کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ جس نے محض 2 رکعتیں اس مسجد میں پڑھ لیں اسے 1000 نمازوں کا ثواب۔ جس شہر کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا انتخاب ہوا، مدینہ طیبہ، اس شہر کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص جس کے لیے ممکن ہے کہ اس کو موت مدینہ طیبہ کے اندر آئے، وہ مدینہ کے اندر موت کی کوشش کرے۔ سلف صالحین اسی وجہ سے مدینہ میں وفات اور مدینہ میں موت کی خواہش کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل مدینہ کے لیے اللہ کے پیغمبر کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور قیامت سے پہلے مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، 3 بار زلزلہ آئے گا، اور مدینہ جو ہے وہ ہر بار مدینہ کی زمین ہلے گی اور منافقین جو مدینہ کے اندر موجود ہیں اس کو نکال کر باہر کرے گی، اور پھر دجال جب پوری دنیا کا چکر لگائے گا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، باتیں تو اتنی ہیں کہ اگر میں رات بھر کرتا رہوں تو ختم نہ ہو۔ خلاصہ کلام ان باتوں کا صرف یہ ہے کہ ہمارا انتساب اس پیارے حبیب، اس شخصیت کے ساتھ ہے کہ جو شخصیت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ مقام کی حامل شخصیت ہے۔ ہمارا انتساب اس شخصیت کے ساتھ ہو گیا تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے بہت اچھی طرح کہ اب ہم جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اب ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ لہذا یہ دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کی شہرت، دنیا کی رنگینیاں، ان سے جو ہے ہمیں انسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کو دیکھ کر ہمیں جو ہے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا جتنا شکر ہم کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، عقیدہ توحید کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں سنت نبوی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، ہمیں اللہ کے پیغمبر کا متبع بنایا، ہماری نماز سنت کے مطابق، ہمارا عقیدہ اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہمارے روزے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ لہذا ہماری پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور سنت کے ساتھ یہ جو تعلق ہے ہمارا، اس تعلق کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اسی سنت سے انحراف اور بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان جب پیارے حبیب حوض کوثر پر ہوں گے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر انہیں دیکھیں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وضو کے اعضاء کس کے چمکتے، کس کے چمکیں گے؟ آج وضو کون کرتا ہے؟ یہودی وضو کرتے ہیں؟ جواب دیجیے، کیا نصارہ وضو کرتے ہیں؟ نہیں نا، وہ وضو کرتے ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور اللہ کے پیغمبر جب دیکھیں گے حوض کوثر پر موجود ہوں گے کہ ایک جماعت ہے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، نبی علیہ السلام پہچان لیں گے کہ خلائق کے اندر یہ میری امت ہے۔ اور پھر وہ جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آ رہی ہوگی حوض کوثر پر، کہ اچانک ان کے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، دیوار حائل ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی ورڈنگ، آپ کے الفاظ ہیں کہ آپ یہ کہیں گے امتی امتی، اللہ یہ تو میری امت ہے، اللہ یہ تو میری امت ہے، میرے اور ان کے درمیان کیوں فاصلے حائل کر دیے گئے ہیں، کیوں دیوار حائل کر دی گئی ہے؟ تو اس موقع پر اللہ کے پیغمبر کو سے کہا جائے گا کہ پیارے حبیب آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں رونما کر دی تھیں، اور کیا کیا تغیرات اور کیا کیا نئی نئی چیزیں آپ کے دین کے اندر جو ہیں وہ ایجاد کر دی تھی۔ لہذا سنت سے محبت، سنت کی اتباع، سنت کا دفاع، اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا اور اس پر فخر کرنا، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کے نازل کردہ دین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، اور آپ کی جو زندگی احادیث اور سنت ہے اس کی ترویج کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا بہت قیمتی، جسے کہنے ہیں کہ سرمایہ ہے، یہ ہماری دنیا ہے۔ آخری حدیث بیان کر میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس کے اندر موجود ہے، اپنی مجلس کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص گزرتا ہے، بڑا یعنی اس کا اسٹیٹس، اس کا نام، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا لباس، سب اس سے واقف ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر قوم کا معروف ترین شخص ہے، اگر یہ کسی کے ہاں رشتہ بھیج دے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے انکار آ جائے، اور اگر مثال کے طور پر مجلس کے اندر اس کا ذکر کیا جائے تو لوگ اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس انداز سے اللہ کے پیغمبر کے سامنے صحابہ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر ایک اور شخص کچھ دیر بعد گزرا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پراگندہ حال، معمولی سے کپڑے، اور قوم کے اندر اس کی کوئی پہچان نہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر اگر یہ کہیں رشتہ بھیج دے تو کوئی اس رشتے کو قبول نہ کرے، بیچارہ مفلس شخص ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی شہرت ہے، نہ اس کا کوئی اسٹیٹس ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لو۔ ہم سوچیں ہماری توجہ کس طرف ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، مجھے ڈر اپنی امت سے یہ ہے کہ میری امت دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے گی، دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس دنیا کے حصول نے جس طرح سابقہ امت کو اور سابقہ لوگوں کو برباد کر دیا تھا، یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ لہذا آج ہماری تنزلی، ہماری رسوائی، ہماری مغلوبیت، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا یہ احساس کمتری، ہمارا یہ نظریہ اور ہماری یہ سوچ کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہمارا رکھ رکھاؤ ان جیسا نہیں ہے، ہماری تعلیم ان جیسی نہیں۔ یقین جانیں آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں، آپ ایمان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین ترقی کے دروازے کھولتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ عروج کے منازل اللہ رب العالمین ہمیں طے کرنے کی توفیق دے گا۔ وہ صحابہ تھے کہ جن کو لوگ اس زمانے میں بدو کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ بدو کہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ترقی ہے، اس زمانے کے اندر ترقی نہیں تھی، اس زمانے میں ترقی اس زمانے کے اعتبار سے تھی۔ رومن امپائر تھا، پرشین امپائر موجود تھا، اور اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں موجود تھیں، لیکن نبی کریم اور آپ کے صحابہ نے جب دشمنوں کا سامنا کیا، یقین جانیں آپ جتنے غزوات ہیں اور جتنی جنگیں صحابہ نے لڑی ہیں، آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر غزوے اور ہر جنگ کے اندر مادی وسائل کے اندر مسلمان ہمیشہ کمزور رہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ محض چند سالوں کے اندر وہ بکریوں کے چرانے والے
ہاں وہ کہ جن کے جسموں پر کپڑے موجود نہیں تھے، جن عربوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، محض چند سالوں کے اندر دنیا کی انہوں نے امامت کی، دنیا کو اپنے پیچھے لگایا، دنیا کو اپنے قدموں میں گرایا، صرف اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبر پر ایمان، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ کے پیغمبر کی حمایت اور نصرت کریں گے، اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آپ کی حمایت اور نصرت آپ کی ذات کا دفاع تھا، آپ کے دین کی دفاع کے ساتھ ساتھ، اور پیارے حبیب کی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی حمایت اور نصرت یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت کو قبول کریں، دل سے قبول کریں، اسے اپنائیں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، ہاں اس کو کمتر نہ سمجھیں کہ دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، قوم برادری کیا کہے گی، نہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مخلص ہو جائیں کہ یہ انتساب ہمارا، ہم سے یہ انتساب جو ہے ہمارا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، یہ یعنی بہت غیر معمولی ہے، اور اس کی لاج جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسے سمجھنے کی اور عملی زندگی کے اندر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے یہاں پر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ کتاب و سنت کی صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، صحیح منہج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی زندگیوں کے اندر سیرت کے رہنما اصول انہیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اجتماع مرحوم اور مغفور فرما دے۔ ہم یہاں سے اٹھیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں سے صرف نظر فرما دے، ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بچوں میں سے، جوانوں میں سے، بوڑھوں میں سے، مرد و خواتین میں سے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور صحت کی مکمل عافیت عطا فرمائے۔ جو عقیدہ توحید کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر، ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور کے اندر جو مساجد کی منتظمین ہیں، دینی اداروں کے منتظمین ہیں، جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، دعات ہیں، جو اس دین سے محبت کرتے ہیں، اس سے انتساب رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملات ان کے لیے تنگ سے تنگ تر بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، شریروں کے شر سے اللہ رب العالمین حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کا آپس میں جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں اور الفتیں پیدا فرمائے۔ اللہ اس علاقے کو، اس شہر کو، اس ملک کو اور پوری امت مسلمہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہماری جان، مال، عزت کی، دین کی، عقل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے روزگار دیا ہے اللہ رب العالمین ان کے روزگار میں برکت اور کثرت عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔